بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ اور خصوصاً جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی فضیلت اور برکات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس خاص دن میں قرآنی لفظ جو کہ سورۃ اخلاص کا حصہ اور اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام بھی ہے، اس کا وظیفہ کرنا بے پناہ برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ محرم الحرام میں نظر و نیاز بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کوئی بھی شرینی لے کر اس پر یہ ذکر پاک کر سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے اور دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے بڑا ہی مجرب مانا جاتا ہے۔ لفظ اللہ الصمد جو بے نیازی اور برکت کے لیے بڑا ہی مجرب ہے۔ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے اور رزق کے لیے نئے نئے رستے کھول دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی مبارک گھڑی خصوصاً عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنے سے جائز دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ محرم الحرام میں اس وظیفے کا ثواب شہدائے کربلا بالخصوص اہل بیت کے ننھے بچوں جیسے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کر کے جب ٹافیاں بچوں میں بانٹی جاتی ہیں تو گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ ٹافیوں پر دم کر کے بچوں کو کھلانے سے وہ موسمی بیماریوں، چڑچڑے پن اور نظر بد سے محفوظ بھی رہتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن پاکیزہ حالت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس ذکر پاک کو آپ نے کرنا ہے۔ نماز عصر ادا کرنی ہے۔ 20 روپے، 50 روپے یا 100 روپے کی آپ نے ٹافیاں لے کر ایک پلیٹ میں رکھ لینی ہے اور اسے اپنے سامنے رکھ لیں۔ نماز عصر کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھ کر یہ ذکر پاک کیا جائے گا تو زیادہ طاقتور اور مجرب ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے 14 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کو آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، اگر آپ نے کم از کم پڑھنا ہے تو 313 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو 1000 مرتبہ۔ ویسے 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ بہترین ہوگا۔ لفظ اللہ الصمد کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد یہ قرآنی سورت کی ایک آیت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام بھی ہے۔ تو اس روح سے اس لفظ کی جو تاثیر ہے، اس تسبیح کی جو تاثیر ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ قرآن کی برکت بھی مل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں کی برکت بھی مل جاتی ہے۔ جب 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں پھر آپ نے ٹافیوں پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے 11 مرتبہ۔ پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھ کے ٹافیوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اور آخر میں پھر 14 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول میں بھی 14 مرتبہ، آخر میں بھی 14 مرتبہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ توجہ کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ لفظ اللہ الصمد کو بھی پڑھیں اور درود پاک کا جب آپ نذرانہ پیش کریں بڑی ہی عقیدت کے ساتھ، پیار اور محبت اور توجہ کے ساتھ آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کرنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنی حاجت کے لیے، مراد کے لیے۔ شہدائے کربلا کو آج کے اس مبارک اذکار کا اصالِ ثواب پیش کرنا ہے۔ شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رو کر اللہ سے دعا کریں، مولا ان عظیم ہستیوں نے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اے ہمارے پاک پروردگار ان کے وسیلہ و جلیلہ ہمارے اس نذرانے کو قبول و منظور فرما، اور اس نذرانے کا اصالِ ثواب ہم ان کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جو ہم نے تیرے پاک اور حلال رزق میں سے آج کا تبرک لیا ہے، چاہے آپ ٹافیاں لے لیں، چاہے بسکٹ لے لیں، کیک لے لیں، کوئی بھی آپ میٹھی چیز لے لیں، جوس لے لیں یا کوئی فروٹ لے لیں، کچھ بھی لے کر آپ نے اس پر یہ ذکر پاک کرنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے رو کر دعا کیا کرنی ہے، مولا تیرے دیے ہوئے میں سے آج ہم نے یہ تبرک لیا ہے، اس تبرک کو ہم ننھے علی اصغر علیہ السلام کی روح کو ہدیہ بھی کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ اور حضرت علی اصغر کے صدقے ہمارے پاک پروردگار ہمارے بچوں کو نیک و صالحہ بنا، انہیں دین کے رستے پر چلا، انہیں اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرما
اور مولا حضرت امام علی اصغر علیہ السلام کے صدقے ہمارے بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور مولا انہیں نظر بد سے محفوظ رکھنا، چڑچڑے پن سے محفوظ رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ یاد رکھیے گا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہی ہوں، اس عمل کو، اس ذکر پاک کو کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ کے حضور دعائیں کریں گے، انشاءاللہ بفضل خدا وہ آپ کی دعائیں ضرور مقبول ہوں گی، کیونکہ حاجات کی برآمدگی کے لیے یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ جب دعا مانگ کر فارغ ہو جائیں تو یہ ٹافیاں اپنے بچوں میں تقسیم کر دینی ہیں، اپنے جتنے بھی آپ کے گھر کے بچے ہیں انہیں بھی آپ نے ایک ایک ٹافی کھلا دینی ہے، اور دوسری ٹافیاں جو ہیں وہ آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ اور اس عمل کو نماز عصر اور مغرب کے جو درمیان والی گھڑی ہوگی اس وقت میں آپ نے کرنا ہے، اور اسی وقت میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اور اگر وظیفہ کرتے آپ کو دیر ہو گئی یا مغرب کی اذان ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنا وظیفہ مکمل کر کے اللہ سے تسلی کے ساتھ دعا مانگ کے پھر بھی بچوں میں ٹافیاں تقسیم کر سکتے ہیں، اور پھر بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آج 3 محرم جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج 3 محرم سے یہ عمل شروع کریں، 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ ہمارے پاس روزانہ ہزاروں روپے آتے ہیں، 1000 آ جائے، 2000 آ جائے، ہم گھر کے اخراجات بھی پورے کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کے اخراجات بھی پورے کرتے ہیں۔ اگر انہی اخراجات میں سے ہم 50 یا 100 روپیہ شہدائے کربلا کی نظر کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو ضرور سلجھائے گا اور ہمیں عرشوں کے رنگ لگائے گا، اور ایسے ایسے خزانے ہمارے لیے کھول دے گا جو کبھی بند نہ ہوں گے، آسانیوں کے ایسے ایسے رستے کھول دے گا جو کبھی بند نہ ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ ذکر پاک، آج کی یہ تسبیح اللہ کو بھی بڑی پسند ہے، اور اس عمل کو کرنے کی جو طاقت ہے وہ آپ خود دیکھیں گے۔ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اس کی طاقت آپ کو دن بدن خود نظر آتی جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے 3 محرم سے اس عمل کو شروع کریں، 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھیں، اور اپنے گھر کے دسترخوان میں برکتیں آتی ہوئیں، اپنے کاروبار میں برکتیں آتی ہوئیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔